ان کو ان کے ساتھ جو ہے 2 جریدتین رکھے. کیا رکھے؟ جریدتین. جریدتین کس کو کہتے ہیں؟ جریدتین کہتے ہیں کہ 2 کھجوروں کی چھڑیاں، اور ان کے اوپر جو شیعہ حضرات اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کپاس لپیٹ کے. تو لہٰذا چونکہ اب یہ جو ہے لوگ سنیں گے، تو اس حوالے سے اس بیان کیا جا رہا ہے جریدتین کس کو کہتے ہیں. چھڑی ہوتی ہے جو ہم شیعہ حضرات اس جریدتین میں کیا کرتے ہیں، جو چھڑی ہوتی ہے سب یعنی تر ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی لکھتے ہیں، اس کے اوپر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی لکھتے ہیں. پھر ہم اس میں نبی کے جو دین کے وارث ائمہ خدا ہیں، مولا علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، ہم ان کی جو ہے وہ امامت کا اور وصایت کا اعلان کرتے ہیں اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. گویا وہ برکت کے طور پہ ہم لکھتے ہیں اور کپاس لپیٹ کے پھر اس کو رکھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. حضرت شیس علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا تھا. کیسے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. ہمارے پاس ہمارے علماء میں سے محدثین میں سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے نا باہر، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خود وحشت محسوس کی. وحشت محسوس کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، بار الہ مجھے جنت سے کوئی ایسی چیز دے جس سے میری وحشت دور ہو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درخت بھیجا جنت سے زمین کی طرف. تو وہ درخت کیا تھا؟ کھجور کا درخت تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب وحشت محسوس کرتے اس درخت کے قریب آ جاتے اللہ کی عبادت بندگی کرنے کے لیے یا ویسے آرام کرنے کے لیے. تو وہ جنت سے آیا ہوا جو درخت ہے وہ کون سا درخت ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے. اس لیے میں پڑھ رہا تھا کہ روایات میں کہ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کا کاٹنا روایات میں مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس درخت کے اوپر ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کھجور کا درخت ہے. تو اب یہاں پر جب یہ جنتی درخت ہے تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو انس ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کھجور کے 2 جریدے میرے ساتھ رکھنا، میرے کفن میں رکھنا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. یعنی جو جنت سے درخت آیا تھا کھجور کا درخت ہے، اس کے 2 جریدے 2 چھڑیوں کے ٹکڑے وہ میرے ساتھ دفن کرنا، رکھنا. تو حضرت شیس نے ایسا کیا. اس کے بعد انبیاء میں یہ سنت جاری ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. یعنی یہ سنت انبیاء میں جاری ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ سنت انبیاء ختم ہو گئی. پھر اس سنت کو زندہ کیا کس نے؟ رسول اللہ نے. پھر رسول اللہ نے اپنی شریعت میں اس سنت کو زندہ کیا اور الحمدللہ آج اور قیامت تک یہ جو ہے اس سنت کا احیاء کون کر رہے ہیں؟ آل محمد کے حبدار شیعہ جان آل محمد. تو ہم یہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک تمام انبیاء کی یہ سنت ہے. اور حضرت آدم بھی اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں، بلکہ یقیناً انبیاء جو کام کرتے ہیں وہ حکم خدا سے، یہ سنت الہی سے وہ کام کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ اپنی مرضی نہیں کرتے. تو ہم یہ جو رکھتے ہیں قبروں میں یہ 2 چھڑیاں، جو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ کیوں رکھتے ہیں، تو ہم یہی ہے، ہم سنت انبیاء کے طور پہ رکھتے ہیں اور تبرکاً اس کے اوپر اللہ کی وحدانیت کی گواہی لکھتے ہیں، رسول کی رسالت کی اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت و محبت کی گواہی لکھتے ہیں کہ ہم ان کے حبدار اور ان کے موالی ہیں. تو ہم اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں. تو اب ہمارا ان لوگوں سے سوال ہے، کون جو ہم پہ سوال کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں. معصومانہ ہمارا سوال ان لوگوں سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چھڑی کیوں رکھتے ہو؟ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ چھڑی کیوں رکھتے، ہم نے تو اس کا جواب دے دیا کہ ہم انبیاء کی سنت کے طور پہ رکھتے ہیں. اب ہمارا آپ سے سوال ہے، جب آپ قبرستانوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی قبروں کے اوپر چھڑیاں کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنی قبروں کے اوپر جو ہے وہ پبری کا جو پودا ہے اس سے خوشبودار جو ہے
ریحان کا، اس سے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لہٰذا اہل سنت رکھتے ہیں کہ نہیں ہے اپنے قبرستانوں میں؟ وہ پودے سے خوشبودار جو ریحان کا پودا ہوتا ہے اس سے بھی رکھتے ہیں، اور چھڑیوں سے بھی رکھتے ہیں، اور بھی لے جاتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں، یعنی اگر آپ قبروں کے اوپر سبزہ رکھو تو آپ کہو کہ یہ قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، وہ فائدہ ہے، اور اگر ہم قبروں کے اندر رکھیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، نبی کی سنت کے مطابق رکھیں، تو آپ ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، ہمارے پاس نبی کی آل کی، نبی کی تعلیمات میں سے جو ہمارے پاس ہے، قبر میں ہم یہ جو جریدتین، یہ چھڑیاں اس لیے رکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب تک یہ کھجور کی لکڑیاں جو ہوتی ہیں جس کو ہم رکھتے ہیں، جب تک یہ قبر میں تر رہتی ہیں، اللہ تعالی اس قبر کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یعنی اگر آپ قبر کے اوپر رکھنے سے کہتے ہیں فائدہ ہے، تو یہ عجیب لاجک ہے، بھئی ایک چیز کو قبر کے اوپر رکھو تو قبر صاحب قبر کو فائدہ دے رہی ہے، اگر قبر کے اندر رکھ دو تو فائدہ نہیں دے گی، عجیب بات ہے۔ تو لہٰذا ہم جو شیعہ حضرات ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے، دین قرآن کا نام ہے اور سنت کا نام ہے، ہم اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل انجام نہیں دیتا ہم اس کے عمل کو گمراہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہو۔ پروردگار سے دعا کریں، مہربان اللہ بحق محمد